پارہ نمبر 15 ہے۔ پارہ نمبر 15 کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی سورہ ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کو بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام کے بچنے کا سبب یہ تھا کہ وہ شکر گزار تھے اور اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں اپنے فیصلوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ تم 2 بار زمین میں ضرور فساد کرو گے اور ضرور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، اور فرمایا جب پہلے فیصلے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر نہایت جنگجو اور زور آور دشمنوں کو بھیجا، وہ سارے ملک میں پھیل گئے اور انہوں نے خوب فساد کیا، اور فرمایا کہ ہم نے دوبارہ تمہیں غلبے کا موقع دیا اور مال اور اولاد سے مدد کی، اور تمہاری بھلائی تمہارے اپنے لیے بھلائی ثابت ہوئی اور برائی بھی تمہارے اپنے ہی لیے برائی ثابت ہوئی، اور فرمایا کہ جب دوسرے فیصلے کا وقت آیا تو تمہارے فساد پر تمہارے دشمنوں کو دوبارہ تم پر مسلط کیا، انہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے، بیت المقدس میں گھس گئے اور ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیا، اور فرمایا کہ اب اگر تم اپنے اوپر رحم کرو گے تو اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 بار کی انتہائی سرکشی اور سزا کا ذکر کرنے کے بعد دور نبوی کے یہود کو تنبیہ کی کہ اگر تم نے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی سرکشی اور بغاوت جاری رکھی جو تم نے سابقہ انبیاء کے ساتھ رکھی تھی تو پھر تمہیں ویسی ہی سزا ملے گی جیسی پہلے مل چکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور بھلائی کریں انہیں یہ بشارت دیتا ہے بڑے اجر کی، اور جو آخرت کو نہ مانیں، اس کا انکار کر دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی وکیل نہیں، اللہ ہی غلبے کے مواقع عطا فرماتا ہے، اللہ ہی فساد کو دور کرنے کے لیے انتظامات فرماتا ہے، اور اللہ سب پر رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا وکیل نہیں بنانا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے، موضوع ہے کائناتی معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں دن اور رات کی بات کی کہ دن رات اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، رات بے نور ہے جبکہ دن کو اللہ نے روشن بنایا، اور پھر فرمایا کہ دن اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور فرمایا رات اور دن کا آنا جانا ماہ و سال کے حساب کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعمال نامے کی بات کی کہ ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹک رہا ہے۔ فرمایا قیامت کے روز ہر ایک اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہوگا۔ فرمایا جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا وہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو برائی کرے گا اس کی برائی کا وبال اسی پر ہوگا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے سے پہلے حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اور فرمایا کہ جب کوئی بستی ہلاک ہوتی ہے تو خوشحال لوگ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، پھر عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس بستی کو اللہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر فرمایا جو دنیا چاہے گا تو اسے دنیا ملے گی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، ملامت زدہ اور محروم رہ جائے گا۔ اور فرمایا جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اس کی کوششیں قبول کی جائیں گی۔ فرمایا دنیا میں ایک گروہ کو اعمال کی وجہ سے دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں یہ فضیلت اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے گا۔ پھر فرمایا انسان جلد باز نہ شکرا ہے، وہ شر اس طرح مانگتا ہے جیسے خیر مانگنی چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا اس کائنات میں نہیں کہ جس کی غلامی کی جا سکے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے، موضوع ہے معاشرتی زندگی کے لیے احکامات۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تعلق باللہ کی بات کی۔ فرمایا کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی احکامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور نہ ہی انہیں جھڑک کر جواب دو، ان سے احترام سے بات کرو،
اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور یہ دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے رحمت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا ہے۔ تو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے انشاءاللہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پھر فرمایا رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسافروں کو ان کا حق دو، مساکین کو ان کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو اور حاجت مندوں سے نہ کتراؤ اور انہیں نرم جواب دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خرچ کا اصول بیان فرمایا کہ نہ تو بخیل ہو جاؤ اور نہ ہی فضول خرچی کرو، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں جو اپنے قصور پر شرمندہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پابندی کرنی ہے، والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، بخل اور فضول خرچی سے پرہیز کرنا ہے، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے۔ اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اصلاح کے لیے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا زنا اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، اور فرمایا کہ جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اسے ناحق قتل نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقتول کے ولی کو قصاص کے مطالبے کا حق حاصل ہے، لیکن فرمایا کہ ولی حد سے نہ گزرے۔ پھر فرمایا مال یتیم کے پاس نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، عہد کی پابندی کرو، پیمانے پورا بھر کر دو، ٹھیک ترازو سے تولو، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ پر حکمت باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائی ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا ورنہ ملامت زدہ ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ کتنی سخت بات ہے جو تم اللہ کے لیے کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ عہد کے بارے میں باز پرس کرے گا، اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان اور دل کے بارے میں بھی پوچھنا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں جتنے احکامات بیان فرمائے ہیں ہم نے ان سب کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے عقیدہ توحید کے دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن یہ بات ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ کرتی ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے تو مالک عرش کے مقام تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرتے۔ پھر فرمایا ساتوں آسمان، زمین اور ان کے درمیان کی ہر شے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ فرمایا کہ قرآن سننے والے اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ ان کے دل غلافوں میں ہیں، وہ کچھ سنتے نہیں، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ فرمایا کفار جب قرآن سنتے ہیں تو باہم سرگوشیاں کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سحر زدہ ہے۔ پھر کفار کا اعتراض پہ بات کی کہ کفار کہتے ہیں کہ ہڈیاں اور خاک ہونے کے بعد پھر ہم نئے سرے سے کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تمہیں وہی اٹھائے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ پکارے گا اور تم اس کے جواب میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے نکل آؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان لوگوں سے جو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کان لگا کر سنتا ہے اور جو سنتا ہے وہ کیا سنتا ہے، اور جو کوئی سرگوشی کرتا ہے تو وہ کیا سرگوشی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ ہی دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے توحید کے دلائل اور شرک کا رد۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ سب سے بہترین بات کیا کریں، یعنی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے بہترین بات کیا کریں۔ پھر فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ فساد ڈلوانا چاہتا ہے۔ فرمایا تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، چاہے تو رحم کرے چاہے تو عذاب دے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور فرمایا کہ تیرا رب زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی بھی نہ تمہاری تکلیف ہٹا سکتا ہے نہ ہی اسے بدل سکتا ہے۔ فرمایا جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے حضور قربت کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہیں۔ فرمایا تیرے رب کا عذاب ڈرنے ہی کے لائق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان کی کہ کوئی بستی ایسی نہیں جسے قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ سخت عذاب یا ہلاکت میں مبتلا نہ کرے۔ فرمایا ہم نشانیاں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ڈریں۔ فرمایا تیرے رب نے ان کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زقوم کے درخت کو لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ فرمایا ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ چیز ان کی سرکشی ہی کو بڑھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ زمین اور آسمان کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کا عذاب اسی قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اللہ اپنی نشانیاں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ڈریں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے بہترین بات کہنی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور شرک سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اور موضوع ہے انسان شیطان دشمنی۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے آغاز میں فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسے مجھ پر فضیلت دی۔ پھر شیطان نے چیلنج کیا کہ اگر آپ مجھے قیامت تک مہلت دیں تو میں ان میں سے کچھ کے سوا ان کی پوری نسل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کا پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتے ہو پھسلا لو، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لاؤ، مال اور اولاد میں ان کا ساتھی بناؤ، ان کو وعدوں کے جال میں پھانسو، لیکن میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہ ہوگا اور میرے بندے تیرے جھانسے میں نہ آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا رب سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل حاصل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ فرمایا جب سمندر میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صرف ایک اللہ کے سوا تمہارے تمام معبود گم ہو جاتے ہیں، اور جب تمہارا رب تمہیں بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ فرمایا انسان بہت ناشکرا ہے۔ پھر فرمایا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی میں زمین میں دھنسا دے، یا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تمہارا کوئی حمایتی بھی نہ ہو؟ فرمایا کیا تمہیں کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سمندر میں لے جائے اور ناشکری کے بدلے تمہیں سمندری ہواؤں سے غرق کر دے؟ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو بزرگی دی، سواریاں دیں، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور بہت سی مخلوقات پر فوقیت بخشی، تو کیا توکل کے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ شیطان کے وعدے کے فریب میں نہیں آنا، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور صرف ایک اللہ ہی پر توکل کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی قوم کا طرز عمل۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی بات کی۔ فرمایا قیامت کے دن ہر انسانی گروہ کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا۔ پھر فرمایا جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے، اور فرمایا جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، بلکہ اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ لوگ فتنے میں ڈال کر وہی سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ہمارے نام پر کوئی بات گھڑ لیتے تو یہ آپ کو دوست بناتے۔ فرمایا ہو سکتا ہے آپ ان کی طرف جھک جاتے، اور اگر جھکتے تو دنیا اور آخرت میں دوہرے عذاب کا مزہ چکھتے اور اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاتے۔ فرمایا یہ لوگ آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار مستقل ہے۔ سب رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اپنایا ہے۔ فرمایا اگر یہ آپ کو نکال دیں گے تو یہ خود بھی یہاں نہ رہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اللہ ہی حق پر مضبوط جمانے والا ہے اور اللہ کا طریقہ کار مستقل ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دنیا میں اندھا بن کر زندگی نہیں گزارنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی احکامات دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ نماز قائم کریں، فجر کے قرآن کا التزام کریں،
رات کو تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے۔ اور فرمایا یہ دعا کریں، اے میرے رب مجھ کو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اور فرمایا آپ یہ اعلان کر دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اور پھر قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے تو یہ صرف نقصان ہی کا اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو شفا دینے والی چیزوں کو لازم پکڑ لو، قرآن اور شہد۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں انسان کے بارے میں فرمایا کہ جب ہم کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ پھر فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اور رب بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے، کون باطل ہے، اور اللہ ہی سچائی کے ساتھ نکالنے والا ہے، اور اللہ ہی سچائی کے ساتھ لے جانے والا ہے، اور اقتدار کو مددگار بنانے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ نماز قائم کرنی ہے، فجر کے قرآن کا التزام کرنا ہے، اور تہجد کی عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے وہی یقینی علم ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم سے ہے۔ اور فرمایا یقینی علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور آپ لوگوں نے علم سے کم ہی حصہ پایا ہے۔ فرمایا جو وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، ہم چاہیں تو اسے واپس لے لیں، پھر آپ نہ کوئی مددگار پائیں گے جو اسے واپس دلا سکے۔ پھر فرمایا جو کچھ وحی کے ذریعے ملا رب کی رحمت سے ملا ہے، اور اگر انسان اور جن مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طرح طرح سے مثالیں دے کر سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار پر جمے رہے۔ فرمایا لوگوں نے کہا کہ ہم تیری بات اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک تو زمین پھاڑ کر چشمہ نہ جاری کر دے، اور یا یہ کہ کھجوروں اور انگوروں کے باغات نہ ہوں، یا یہ کہ نہریں نہ ہوں، اور یا یہ کہ آسمان کے ٹکڑے نہ گرا دیے جائیں، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، یا تیرے لیے کوئی سونے کا گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور چڑھنے کا بھی یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو لکھا ہوا ہمارے سامنے نہ لے آئے جسے ہم خود پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے کے سوا بھی کچھ ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرما دیا کہ اللہ اپنے حکم سے وحی نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی حامی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ یقینی علم یعنی قرآن کے علم کو تاحیات سیکھنا اور سکھانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے اعتراضات کا جواب۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتراض کرتے تھے ان میں پہلا اعتراض کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اگر فرشتے زمین میں اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اور پھر فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے وہی گمراہ ہونے والا ہے۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن اوندھے منہ کھینچا جائے گا، یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب کبھی آگ ہلکی ہونے لگے گی فرمایا اسے اور بھڑکا دیں گے، اور یہ بدلہ ہے ان آیات کا جن کا یہ انکار کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا حشر کے لیے ایک دن مقرر ہے مگر یہ ظالم انکار کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کہیں رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو یہ خرچ ہو جانے کے ڈر سے انہیں روک لیتے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے ایمان کی راستے کی رکاوٹ کم فہمی ہے، ضد اور تعصب ہے، اور تنگ دلی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔
تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ایمان کی رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزوں کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے، مثلا کم فہمی کو، ضد و تعصب اور تنگ دلی کو انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے معجزات پر رد عمل۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلے معجزات عطا فرمائے، اور جب فرعون نے یہ نشانیاں، یہ معجزات دیکھے تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ آسمان اور زمین کے پروردگار نے نشانیاں نازل فرمائی ہیں۔ اور انہوں نے کہا فرعون تم ایک شامت زدہ آدمی ہو۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اکھاڑ پھینکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر سناؤ، اور فرمایا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ قرآن کو مانے یا نہ مانے، جو پہلے سے علم رکھنے والے لوگ ہیں جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اور قرآن کو سن کر وہ پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ اور فرمایا قرآن کو سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے نام ہیں، اور فرمایا اپنی نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ ہی اسے مددگاروں کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، خوب خوب بڑائی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق کے دشمنوں کو ہلاک کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن مجید کو اہل علم کی طرح سے سننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوب خوب بڑائی بیان کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، اور رکوع نمبر 13 کا آغاز سورہ الکہف سے ہے۔ سورہ الکہف مکی سورہ ہے، اور اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ حدیث سے ہمیں سورہ الکہف کی بہت فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھے 2 جمعوں کے درمیان وہ اس کے لیے نور اور روشن ہوگی۔ سورہ الکہف کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے یہ کتاب نازل کی، اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے۔ اور اس کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کر دے اور اچھی عمل کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ شاید ان کے پیچھے آپ غم کے مارے اپنی جان ہی دے دیں گے کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اور پھر فرمایا ان کو جو سر و سامان دنیا میں دیا ہے وہ ان کے لیے آزمائش ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور فرمایا آخرکار ہم سب کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ پھر غار اور کتبے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ انہوں نے کہا پروردگار اپنی رحمت خاص سے ہمیں نواز دے اور ہمارا معاملہ درست فرما دے۔ اور فرمایا کہ پھر ہم نے انہیں غار میں تھپک کر سلا دیا، اور پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت صحیح شمار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو زینت دی تاکہ وہ لوگوں کو آزمائے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے یہ لیا کہ سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرنی ہیں انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ فرمایا ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب انہوں نے اعلان کیا کہ رب تو بس وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، اور ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود ہرگز نہیں بنائیں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا بیٹھی ہے اور اس پر وہ کوئی دلیل بھی نہیں لاتے، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان معبود باطلہ سے لا تعلق ہو کر کسی غار میں پناہ لے لو تو تمہارا رب تم پر رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارا کام آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھتے کہ غار میں سورج انہیں چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب سے نکل جاتا، اور غار کے اندر یہ ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی دل کو اسلام پر مضبوط رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کرنے والا ہے، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی بھی ولی یا مرشد نہیں پا سکتے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمارے دل مضبوط کر دے، آمین۔ رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے سرپرائز۔ اصحاب کہف کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دیکھنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دھانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ فرمایا اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھ لیتے تو دہشت کھا کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا بٹھایا کہ آپس میں پوچھ گچھ کریں کہ کتنی دیر سوئے رہے۔ ان کا اندازہ تھا کہ ایک دن یا اس سے کم عرصے تک ہم سوئے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے میں سے کسی کو اچھا کھانا لانے کے لیے چاندی کا سکہ دے کر بھیجتے ہیں، اور جانے والے سے کہا کہ ہوشیاری سے کام لینا، ایسا نہ ہو کسی کو خبر ہو جائے اور کوئی ہمیں پکڑ لے اور سنسار کر دے یا اپنی ملت میں واپس لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ہم نے شہر کے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کیا، اور پھر فرمایا قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے، کچھ نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، اور جو لوگ غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ اور ان کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ نے کہا کہ وہ تعداد میں 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تعداد میں 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ سب بے تکی باتیں ہیں اور ان کی تعداد کو رب ہی صرف بہتر جانتا ہے، اور فرمایا کہ سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں بحث نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو موت کے بعد اٹھا بٹھانے والا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہی وقت کا اصل علم رکھنے والا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ ہی معاملات کو بہتر جانتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے دائرہ علم میں رہ کر ہی بات کرنی ہے، اور جن امور کا ہمیں علم نہیں ان کو اللہ پر چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ کل کر دوں گا، آپ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور پھر فرمایا کہ اگر بھولے سے زبان سے نکل جائے تو فوراً رب کو یاد کر لیں اور کہہ دیں کہ میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب کی راہ دکھا دے گا، اور پھر فرمایا آپ کے رب کی کتاب میں سے جو وحی کیا گیا ہے اس کو سنا دیں، اور اگر آپ تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اور پھر فرمایا اصحاب کہف کے قیام کی مدت کے بارے میں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے قیام کی مدت کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے دل کو ان کے ساتھ رہنے پر مطمئن رکھیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے ہرگز نکاح نہ پھیریں۔ اور پھر فرمایا کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی ہو، اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہو۔
اور پھر فرمایا آپ صاف کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے، جس کا جی چاہے اس کو مان لے اور جو نہ ماننا چاہے وہ انکار کر دے۔ انکار کرنے والے ظالموں کے لیے آگ تیار ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ایسے پانی سے تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، ان کے منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز ہے اور بڑی ہی بری ان کی آرام گاہ ہے۔ پھر ایمان لانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیک کار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، سونے کے کنگنوں سے انہیں آراستہ کیا جائے گا، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے اور بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ پائیں گے۔ فرمایا اللہ کے چاہے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے پوشیدہ احوال جاننے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اللہ کے سوا نہیں ہے، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ خوب دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو بدلنے کی کسی میں مجال نہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ کسی ایسے شخص کی رفاقت یا دوستی اختیار نہیں کرنی جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والا ہو، اور اپنے رب کو صبح و شام پکارنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور موضوع ہے 2 باغوں کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں 2 آدمیوں کی مثال بیان کر دیں، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور کھجور کے باغ اور ان میں نہریں جاری کیں، اور اس نے اپنے ہمسائے سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میں تعداد میں بھی تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، اور پھر اپنے باغ میں جا کر اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا یا یہ دولت کبھی مٹے گی، اور اس نے کہا کہ اگر میں پلٹایا گیا تو میں اس سے زیادہ شاندار مقام پاؤں گا۔ تو اس کے ہمسائے نے کہا کیا تو اللہ سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی اور نطفے سے پورا آدمی بنایا؟ جب تو اپنے باغ میں گیا تو نے ماشاءاللہ کیوں نہ کہا؟ اور اس کے ہمسائے نے کہا کہ ہو سکتا ہے میرا رب مجھے اس سے بہتر جنت عطا فرمائے، اور یہ بات دور نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر جنت عطا فرمائے اور تیرے باغ میں اللہ تعالیٰ کوئی آفت بھیج دے اور وہ صاف میدان بن جائے اور اس کا پانی اتر جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پھل کو گھیر لیا گیا اور وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنے چھجوں پر گر پڑا، اور وہ کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی جتھا اس کے کسی کام نہ آیا اور نہ ہی وہ اس آفت کا مقابلہ کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا انجام بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات بہتر ہیں، اور کارسازی کے لیے کا سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا ہے، اور دنیا میں ملنے والی ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا ہے اور عارضی سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 18 ہے اور موضوع ہے دنیا بمقابلہ آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار گھنی ہو گئی اور پھر وہ بھس بن گئی جس کو ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہت بہتر ہیں اور امید میں بھی بہت بہتر ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دن جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور زمین کو آپ بالکل صاف دیکھیں گے، فرمایا اس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے اور ان کے اگلے اور پچھلوں میں سے بھی کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب سے کہا جائے گا آ گئے نا ہمارے پاس جیسے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، اور فرمایا پھر نامہ اعمال ان کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، اور فرمایا آپ مجرموں کو دیکھیں گے
کہ وہ اس کی تحریر سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کو ہی شمار کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا وہ حاضر پائیں گے اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ ہی دوسری بار پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اس دن کی فکر کرنی ہے جب نامہ اعمال سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس جنوں میں سے تھا اور وہ اللہ کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ابلیس اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناؤ گے؟ فرمایا ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر شریکوں کے بارے میں فرمایا کہ آج اللہ کو چھوڑ کر تم جس کی عبادت کرتے ہو کیا وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں شریک تھے؟ اور فرمایا کہ گمراہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مدد نہیں دیتا، اور فرمایا کہ قیامت کے روز پکارنے پر بھی تمہارے یہ شریک مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے اور تمہارے درمیان ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے اور سارے مجرم اس روز آگ کو دیکھ لیں گے۔ پھر فرمایا سارے مجرم سمجھ جائیں گے کہ اب اس میں گرنا ہے اور آگ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار نہیں بنایا کرتا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی اطاعت کے دائرے سے کبھی نہیں نکلنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 20 ہے اور موضوع ہے گناہگاروں کو مہلت کام نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بار بار بیان کر دی ہیں مگر انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ فرمایا جب ہدایت لوگوں کے پاس آ چکی تو انہیں ایمان لانے یا اپنے رب سے معافی مانگنے سے کسی نے منع نہیں کیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے مگر انسانوں نے ان کا مذاق بنا لیا۔ فرمایا وہ بہت بڑا ظالم ہے جسے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیر لے اور اپنے برے انجام کو بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، قرآن کی بات کو یہ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، یہ عذاب کو نہیں دیکھتے، انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، یہ باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے فرما دیا کہ ان کے وعدے کا وقت مقرر ہے، پھر یہ بھاگ نکلنے کا کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اور فرمایا ان بستیوں کو دیکھو جن پر عذاب آیا کہ جب انہوں نے ظلم کیا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ فرمایا ہر ایک کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہارے کرتوتوں پر پکڑنا چاہتا تو جلد عذاب بھیج دیتا مگر وعدے کا وقت مقرر ہے، پھر اس سے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں طرح طرح سے سمجھا دیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اس کتاب میں جو رب کی نصیحتیں ہیں انہیں توجہ سے سننا ہے، یاد رکھنا ہے اور آگے بھی لوگوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 21 ہے اور موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ 2 دریاؤں کے سنگم تک اپنا سفر جاری رکھیں گے، اور جب وہ سنگم پر پہنچے یعنی جہاں 2 دریا ملتے تھے، جب اس جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، مچھلی دریا میں چلی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہاں واپس آئے، اور وہاں انہوں نے ایک ایسے بندے کو پایا جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا تھا اور اپنے خاص علم سے نوازا تھا۔ اور فرمایا حضرت موسیٰ نے ان سے درخواست کی کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ وہ عقل و دانش کی تعلیم آپ مجھے بھی سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں بھی آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ انہوں نے کہا
کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی اپنے بندوں کو علم عطا کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے خاص علم سے نوازتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ علم سیکھنے کے لیے صبر کرنا ہے اور استاد کی نافرمانی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 15 کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دونوں چل پڑے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، اور دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور انہوں نے یعنی حضرت خضر نے اس میں شگاف ڈال دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کشتی کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے۔ فرمایا پھر وہ دونوں آگے بڑھے کہ حتیٰ کہ انہیں ایک لڑکا ملا، اور پھر انہوں نے یعنی خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ تو ان آیات سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر کام کے پورا ہونے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 15۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں، اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا، سکھانے والا، عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور دوبارہ گناہ کرے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔